ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اندازہ کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کا حق تھا کہ اس کا اندازہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ تو بذات ہی قوی ہے، زبردست ہے، اور مختار مطلق ہے، عزیز ہے. اس آیت کے اندر بھی جو بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی. آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، شرک کہتے کسے ہیں؟ ایک اللہ، بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا. ایک مہادیو کو مانا لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج بھی مان لی. ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی مان لیا، اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی پوری ایک فوج بھی مان لی. بڑا اللہ بھی مان لیا، چھوٹے آلہہ بھی مان لیے. تو شرک اس کا نام ہے. اب اللہ، جو بڑا اللہ، مہادیو، جو کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، اگر اس کی صفات کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے ذہن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ذہن کے پیمانوں پر ناپنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ تصور جو ہے پچھلے زمانے میں جاتا تھا طاقتور ہستی، با اختیار ہستی، تو بڑا بادشاہ، بس اس سے آگے کا کوئی تصور تو نہیں تھا. اب بڑا بادشاہ جو ہے، ظاہر بات ہے، نمبر ایک، اس کی حکومت جو قائم ہوتی تھی وہ اس کے جو نیچے ہوتے تھے نائبین، اس کے سردار، اس کے لارڈز، اور اس کے جو ہے منصبدار، ان کے بل پر حکومت قائم ہوتی تھی نا. آخر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے 2 ہاتھ 2 آنکھیں 1 ناک 2 پاؤں، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھے. وہ اکیلا کیا کر لیتا؟ اکیلا چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. لہذا اس کی حکومت قائم تھی اپنے نائبین سلطنت کی بنیاد پر، جاگیرداروں کی بنیاد پر. جو بھی اس کے منصبدار ہوتے تھے، 30 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصبدار، اور وہاں آپ یورپ میں انہیں کہتے تھے لارڈز ہیں. یہ ہے در حقیقت کہ جن کے بنیاد کے اوپر بادشاہ کی بادشاہت قائم. تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے نائبین سلطنت ہیں. وہ نائبین سلطنت کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا. چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو، جو کہ در حقیقت اللہ کے کارندے ہیں، جس کا صحیح تصور کیا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے قطعاً اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. انہوں نے ان فرشتوں کے تصور کو بگاڑ کر یہ دیویاں، دیوتا، خدا، یہ چھوٹے خدا بنا لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے. آخر 50 ہزاری منصبدار جو ہے اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے. 30 ہزاری منصبدار کے پاس بھی کچھ نفری ہوتی ہے، کچھ طاقت ہوتی ہے، کچھ اختیارات ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے یہ در حقیقت دیوی دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز وغیرہ جو ہیں، یہ ایمان باللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کہ انہوں نے ملائکہ کو با اختیار مان کر اب ان کو بھی، ان کے لیے مورتیاں بنا لی، ان کے لیے تصویریں بنا لی، ان کے لیے اپنے تخیل سے، اپنے تصور سے شکلیں بنا لی، پھر ان کے خاندان بنا لیے، فلاں کی بیوی، فلاں دیوتا کی وہ بیوی جو ہے وہ اس کی دیوی. اس طریقے سے ایک نظام جو ہے خاندانی گھڑ لیا اور انہیں وہ دیویاں اور دیوتا بنا لیا. انہوں نے سمجھا کہ جیسے بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی نائبین سلطنت کے بل پر قائم ہے، اسی طرح اللہ کی بادشاہت جو ہے تو سب سے بڑا بادشاہ وہ اللہ بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ، لیکن یہ کہ اس کی بادشاہی بھی ان نائبین سلطنت کی بنیاد پر قائم ہے. لہذا ان کی کچھ نہ کچھ دنڈوت کرو، ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوجا کرو، پاٹ کرو، کچھ ان کو دھو، کچھ ان کو ان کا دھون پیو، کچھ انہیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا نا، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. یہ تصور کیا ہے، انسان نے اللہ کو ایک بہت بڑے بادشاہ یا بہت بڑے جاگیردار کی شکل کے اندر دیکھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو خود قوی ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اس کی قوت جو ہے فرشتوں کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے. کوئی نائبین سلطنت نہیں ہے کہ جن کے اوپر اس کی طاقت کا دار و مدار ہو. بذات ہی قوی ہے، بذات ہی عزیز ہے. اس کی قوت اور اس کا اختیار جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے، کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے سوچا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے، تو آخر وہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطلوب تو بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا نام چلتا ہے، لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا. اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا اپنی ان بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا.
اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی مورتیاں بنائی، لات عزا منات، یہ سب مؤنث نام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور صاف انہوں نے کہا وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔ اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے؟ اللہ بھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو، جب بڑے سے بڑا انسان ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی۔ اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا۔ تو دوستیاں پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے۔ بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کرے، دوست ہے۔ اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی ہے۔ اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے، لیکن ان کے تقوی، ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے، وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے۔ اب آج ہمارے یہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات تو رد نہیں کر سکتا نا۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے۔ بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے، جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں، بس جاگیردار۔ اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے اصل سبب، ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے، جو چاہے